بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 33 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سفر ہجرت کے دوران معبد کے خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے معجزہ ظاہر ہوا اور بالآخر یہ مبارک قافلہ مدینہ کے قریب قبا پہنچا، جہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کی اس قسط میں ہم تاریخ اسلام کے اس سب سے خوبصورت، جذباتی اور تاریخی دن کا احوال بیان کریں گے، جب کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مبارک قدم رکھے۔ یہ وہ دن تھا جب مدینہ کا بچہ بچہ خوشی سے نہال تھا اور مدینے سے دنیا بھر میں ہمیشہ کے لیے نور اسلام کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ قبا سے روانگی اور پہلی نماز جمعہ۔ قبا میں چند دن قیام فرمانے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشہور اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انصار مدینہ کا ایک بڑا گروہ ہتھیار سجا کر پروانوں کی طرح چل رہا تھا۔ ابھی یہ قافلہ مدینہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا کہ راستے میں قبیلہ بنو سالم بن عوف کی آبادی آئی۔ جمعے کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کے سفر کا پہلا اور تاریخ اسلام کا باقاعدہ سب سے پہلا خطبہ اور نماز جمعہ پڑھایا۔ اس تاریخی مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہاں آج بھی ایک خوبصورت مسجد قائم ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں تاریخی داخلہ اور بچیوں کا ترانہ۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مدینہ کے مرد، خواتین اور بوڑھے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے قرار تھے۔ بنو نجار کی چھوٹی معصوم بچیاں دف بجا کر کائنات کے سب سے خوبصورت استقبالیہ کلمات پڑھ رہی تھیں۔ ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے اور ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی نے ایسا پرجوش، سچا اور محبت سے لبریز استقبال نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں دیکھ سکے گی۔ اونٹنی قصوہ اور سفر، ہر گلی میں اسرار۔ اب ایک عجیب منظر مدینہ کی گلیوں میں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے اور جس گھر کے سامنے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھام لیتے اور انتہائی عقیدت سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر تشریف لائیے، یہاں مال و دولت، حفاظت اور عزت سب کچھ حاضر ہے۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر سب سے فرماتے، میری اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معور ہے، یعنی اسے حکم دیا گیا ہے، یہ وہیں رکے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ ہر شخص دل تھام کر دیکھ رہا تھا کہ اونٹنی کس خوش نصیب کے گھر کے سامنے جا کر رکتی ہے۔
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی۔ بالآخر اونٹنی چلتے چلتے قبیلہ بنو نجار کے محلے میں پہنچی اور ایک خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ اونٹنی دوبارہ اٹھی، تھوڑا آگے بڑھی اور پھر گھوم کر اسی پرانی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ یہ جگہ جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے بالکل سامنے تھی۔ جیسے ہی اونٹنی بیٹھی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر اٹھایا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ یوں مدینہ منورہ کی سرزمین پر کائنات کے سب سے پیارے مہمان کے پہلے میزبان بننے کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے نچلے حصے میں قیام فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ گزارے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، ہجرت کا یہ طویل اور کٹھن سفر اب اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکا تھا۔ مدینہ منورہ اب ہمیشہ کے لیے مدینہ الرسول یعنی مدینہ المنورہ بن چکا تھا، لیکن یہاں سے اسلام کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو رہا تھا، جہاں مسلمانوں کو اپنے قدم جمانے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی اور مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا تھا۔ لیکن اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین کیسے خریدی گئی اور مواخات مدینہ بھائی چارے کا وہ تاریخی واقعہ کیا تھا جس نے دنیا کو معاشرت کا نیا نظام دیا۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کا یہ مستند سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں دا ہسٹری ہب کو کی اس کاوش پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔